ایگزیکٹلی اس وقت سبطین خان صاحب سب سے بڑا کنسرن آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر ہے، اور اس میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو نام دیے گئے، شروع میں ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے، ریزنیبل قسم کے نام تھے. پھر جو اپوزیشن ہے، حمزہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو نام آئے ان کے اوپر خان صاحب کل بتا چکے ہیں کہ ایک نام شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے، ایک نام آصف علی زرداری کا فرنٹ مین ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کتنی کنسرنڈ ہے بیکاز ان فیو آورز الیکشن کمیشن جو ہے اس نے ایک ڈیسیژن پہ پہنچنا ہے الٹیمیٹلی، اور اگر کوئی ایسا نام آتا ہے جس پہ پی ٹی آئی کو زیادہ اعتراض ہوگا تو پھر آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو اس میں آرٹیکل 105A آف سب آرٹیکل 3 اس کے تحت گورنر صاحب نے جب ڈیزولوشن، مطلب اس دفعہ یہ ہوا نا کہ 48 آورز میں گورنر صاحب نے سائن نہ کیے. جب وہ 48 آورز گزر گئے ڈیزولوشن والے، اور وہ 48 آورز کے بعد سمجھا یہ جانا تھا کہ اٹ ہیز بین آٹومیٹکلی ڈیزالوڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن 105، تو اس کے بعد جا کے گورنر صاحب نے سائن کر دیے. چلو کر دیے، لیکن اس کے ڈیزولوشن کے بعد ان کو گورنر صاحب کی 3 ذمہ داری ہیں جو کہ آئین کہہ رہے ہیں. اسپیکر یا چیف منسٹر یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی خواہش پہ نہیں ہونی. آئین کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو الیکشن بھی دینی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کیبنٹ کا باقاعدہ لکھنا پڑتا ہے. تو اب جب چیف منسٹر کی باری آئے گی، جو بھی ہمارے نام آئے اور ان کے نام آئے، اور پہلے چودھری پرویز الہی اور ان کی ڈیبیٹ ہوتی رہی، حمزہ شہباز کی، اس کے بعد سپیکر جو تھے انہوں نے 3 بندوں کی کمیٹی بنائی، اس پہ بڑا ایک میراتھن ڈسکشن ہوا، اس میں بھی کوئی مطلب ورکیبل پلان آؤٹ نہ کر سکے. اس کے بعد اب الیکشن کمیشن پہ چلا گیا 2 نام. تو 2 نام ہمیں کہیں بھی باؤنڈ نہیں کرتے کہ جو آپ نے، ہاں جب ہم نے ان 2 ناموں کو نوٹیفائی کر دیا اور 3 بندوں کی کمیٹی کو نوٹیفائی کر دیا، پھر سپیکر چینج نہیں کر سکتے، جو کہ ہم نے نہیں کیا. اب آ جائیں الیکشن کمیشن کے رول پہ. اب یہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ فرنٹ مین اور سیکنڈ مین اور لاسٹ مین. اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے عوام کی رائے یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ والا رول ہے، وہ کلیئرٹی والا رول نہیں ہے. دیکھیں، جہاں مین سٹیک ہولڈرز ہیں، امپارشیلٹی، جہاں مین سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ایک سٹیک ہولڈر جو پولیٹیکلی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ دس الیکشن کمیشن، یہ ون سائیڈڈ چل رہا ہے، یہ ہمیں وکٹمائز کر رہا ہے، یہ ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس حد تک کلیئرٹی. تو اس وقت الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ نمبر 1 یا تو وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے کہ یار اگر میں اتنا ہی کنٹروورشل ہوں تو یہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں، جس کو بنانے الیکشن کمیشن اور کسی کو بنا لیں. اور اگر انہوں نے وہ نہیں کیا تو ایٹ لیسٹ اس وقت الیکشن کمیشن اپنی عزت بچائے اور اس طرح کا نان کنٹروورشل ان 4 ناموں میں سے ایک نام دے دیں کہ لوگ کہیں کہ نہیں یار، الیکشن کمیشن نے بڑا انصاف کیا ہے، اصول کی بات کی ہے، الیکشن ہار جیت لوگوں نے ووٹ دینا ہے، عوام کے ووٹوں سے ہارنا جیتنا ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا حق ادا کر دیا. بالکل، یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے پوری قوم یہی امید رکھ رہی ہے، اور نام ایسا ہونا چاہیے جس پر پی ٹی آئی نہیں صرف بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو 1% کیا 0.1% اعتراض بھی نہ ہو، تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم ہوگا. اب یہاں پر سبطین خان صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے بات کہی گورنر صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے جو ڈیٹ دینی تھی الیکشن